جو کچھ بھی ہے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَيَفْعَلُ فِيهِ الْفِعْلُ فَيَفْنِ الْعَبْدُ عَنْ جَمِيعِ الْأَسْبَابِ وَالْحَرَكَاتِ فَيَبْقَى رُوحًا، بندہ اپنی صفات سے ختم ہو جاتا ہے اور اپنی روح کی صفت میں باقی بن جاتا ہے، یعنی مقام فنا اور بقا پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب مقام فنا پہ ہو کر مقام بقا تک پہنچتا ہے تو فرماتے ہیں پھر وہ بندہ کچھ نہیں دیکھتا سوائے اللہ کی ذات کے، حق کو دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی توحید کو یقین کے ساتھ مانتا ہے، اور پھر اس کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ خیر اور شر، نفع نقصان، عطا ہونا اور نہ ہونا، موت اور حیات، عزت اور ذلت، غنا اور فقیری، جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ دایا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کو جدھر چاہے سلائے جہاں چاہے بچھائے۔ یہ متیقن کی مثال دی ہے انہوں نے، یقین کرنے والے کی، جس کو اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے نا، وہ فرماتے ہیں وہ بندہ خود کو اس طرح بنا دیتا جیسے دودھ پینے والا بچہ دایا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دودھ پلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کو چاہے جہاں بٹھائے، جہاں سلائے، جس طرح بٹھائے، جس طرح سلائے، جب چاہے اٹھا دے، جب چاہے سلا دے، اس کی مرضی ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ آدمی بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے، وہ تقدیر جیسے چاہے اس کے ساتھ کرے، وہ کہتا ہے میں نہ تو بولنے والا ہوں اور نہ ہی کچھ کرنے والا ہوں۔ اور آگے دوسری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، گیند کھلاڑی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کھلاڑی گیند کو جدھر چاہے پھینک دے، جدھر چاہے مار دے، اور مردہ پڑا ہے تخت پر، نہلانے والا غسال جس طرح چاہے اس کو الٹے پلٹ کرے، جس سائیڈ پہ ڈالے، جیسا کرے، جس طرح چاہے وہ کفن کو چاہے ٹائٹ کر کے باندھے، چاہے کھلا کر کے باندھے، جس طرح جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہے وہ آرام سے پڑا ہی رہتا ہے۔ فرماتے ہیں متیقن شخص بھی اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے اسی طرح کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جو تقدیر چاہے گی وہی کچھ ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَهُوَ غَائِبٌ عَن نَفْسِهِ فِي فِعْلِ مَوْلَاهُ، فرماتے ہیں کہ بندہ پھر اپنی ذات کے فعل سے غائب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میری ذات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوگا میرے رب چاہے گا، جو کرنا وہی ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بندہ اپنے کانوں سے پھر نہیں سنتا، اپنی زبان سے نہیں بولتا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اپنی چاہت سے نہیں چاہتا، بلکہ اس کی زبان ہوتی ہے، الفاظ اس کے نہیں ہوتے، مولا کے ہوتے ہیں، کان اس کے ہوتے ہیں، سنوائی اس کی نہیں ہوتی بلکہ مولا کی ہوتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن بصیرت اس کی نہیں ہوتی، وہ مولا کی ہوتی ہے، چاہت تمنا اس کی نہیں ہوتی، وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ مولا چاہتا ہے، یعنی اس کی بصیرت رب کے حوالے ہو جاتی ہے، جو رب چاہتا ہے وہ وہی کچھ دیکھتا ہے، جو رب چاہتا ہے وہ وہی کچھ سنتا ہے، جو رب چاہتا ہے وہ وہی کچھ بولتا ہے، اور جو رب کا منشا ہوتا ہے وہ وہی کچھ چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رب تعالیٰ جب اس کے اس مقام پر فیض فرماتا ہے تو اس بندے کو ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ اطلع وعلی اسرار قدرتہ، بندہ رب تعالیٰ کے علوم پہ مطلع ہو جاتا ہے، باخبر ہو جاتا ہے، اس کے رازوں سے باخبر ہو جاتا ہے، اس کی قدرت کے رازوں سے باخبر ہو جاتا ہے، اشرفا عزت پاتا ہے، ومنہ عز وجل سمع وواع ثم علی ذلک وحمد واثنى وشکر ودعا، بندہ پھر رب تعالیٰ کی ذات پر شکر کرنے والا، حمد کرنے والا، ثنا کرنے والا اور رب سے دعا کرنے والا بن جاتا ہے۔ محترم المقام، یہ متیقن کی مثالیں ہیں جو حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بتائی ہے۔
اب اگر ان کی مثال دیکھی جائے تو ایک اللہ والے کی کہانی پڑھتے ہیں. اب دیکھیں متیقن شخص اپنے آپ کو قدرت کے حوالے کس طرح کر دیتا ہے. ایک اللہ والا ہے، سردیوں کا موسم، بارش بھی رم جھم لگی ہے، تو راستے پہ جا رہے ہیں. ایک کوئی دودھ بیچنے والا گرم دودھ کا پیالہ اس کو پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے نوش کر لیں. گرم دودھ کا پیالہ پیتا ہے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا یہ منہ، یہ بندہ اس قابل تو نہیں تھا کہ دودھ پی سکے، پر تو نے پلا دیا ہے، تیرا شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کر کے چل پڑتا ہے. اب وہ جا رہا ہے، راستے پہ سامنے ایک گھر ہے کسی اونچے خاندان والے کا، عالی شان گھرانے کا. گھر کے صدر دروازے کی سیڑھیوں پر، وہ دو تین سٹیپ ہوتے ہیں نا، قدم ہوتے ہیں سیڑھیوں کے صدر دروازے پر. صدر دروازے پر ایک خاتون اور اس کا آدمی بیٹھے ہیں، آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں یا کھڑے ہیں ان کی اپنی مرضی کے مطابق. تو یہ اللہ والا جب وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے قدموں کی ٹاپ سے کیچڑ اٹھتا ہے، اس خاتون کے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے. تو اس عورت کے شخص نے اس اللہ والے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا ہے کہ تو نے میری عورت کے کپڑے خراب کر دیے. اب دیکھیے اگر کچھ مل جاتا ہے تو بھی یہ شکر ادا کرتے ہیں، اگر کچھ نہ ملے، سختی مل جائے، مصیبت مل جائے، پھر بھی یہ اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. یہ اللہ والا دوبارہ آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیری مرضی ہے، تیری شان ہے، کبھی گرم دودھ پلاتا ہے تو کبھی تماچے. مولا جو کچھ مل گیا، پر میں تیرا بندہ ہوں، میں کیا کرنے والا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. مولا اس مقام پر بھی میں نے شکر کیا تو میرا شکر قبول کر، اس مقام پہ بھی تیرا شکر کرتا ہوں تو میرا شکر قبول کر. وہ اللہ والا گزر جاتا ہے. گزرنے کے بعد وہ مرد و عورت اپنی نشستیں اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں. وہ اپنے گھر کا دروازہ کراس کرنے والے ہوتے ہیں، وہیں پہ مرد کا پاؤں پھسلتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، مر جاتا ہے. عورت نے کہا کہ اس کو فلاں اللہ والے کی بد دعا لگی ہے، اس نے اس درویش کو تھپڑ مارا تھا. وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہا تھا. جب اس کو پکڑا گیا، پوچھا گیا کہ اے درویش آدمی، تو اللہ والا ہے، خود کو درویش کہتا ہے مگر لوگوں کو بد دعائیں دیتا ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے بد دعا نہیں دی، ہمارا شیوا بھی نہیں کسی کو بد دعا دینا. تو پھر مرا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا یہ معاملہ در حقیقت دو دوستوں کے درمیان کا تھا. اس آدمی کے محبوبہ کو، یعنی اس کی گھر والی کو، خاتون کو مٹی لگی، کیچڑ لگا، تو اس کو برداشت نہ ہوا، اس مرد نے مجھے تھپڑ مار دیا. سو اس کے محبوب کو تھپڑ لگا تو اس نے گردن توڑ کے رکھ دی، مار ڈالا. سو محترم المقام، یہ دو محبوبوں کے درمیان کا فیصلہ تھا. سو جو چاہے اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. اس کو تھپڑ پر قدرت تھی اور اس کو جان لینے پر قدرت تھی. اس نے جان لے لی، اس نے تھپڑ مارا تھا. یہ فیصلہ محبوبوں کے درمیان کا تھا، تیرا اور میرا نہیں ہے. سو محترم المقام، جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، متیقن لوگ جن کو رب تعالیٰ یقین کی صفت سے نوازتا ہے، یقین عطا فرما دیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب جو کچھ بھی ہونے والا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا وہ خلق کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ خالق کی طرف سے ہوگا. وہ ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ ہر حال میں رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. بس بات یہی ہے کہ رب تعالیٰ یقین عطا فرما دے، رب تعالیٰ یقین عطا فرما دے. جب یقین ہو جائے گا تو رب تعالیٰ یہ اوصاف بھی عطا فرما دے گا. سو دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.